صلات کے بعد معزز سامعین کرام، برادران اہل سنت، آج شب معراج کی مقدس محفل ہے اور ہم اس میں شریک ہیں۔ یہ نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے ہے، والحمد للہ علی ذالک۔ عزیز محترم صاحبزادہ سید محمد عرفان شاہ مجددی بہت حسین و جمیل انداز میں خطاب فرما رہے تھے۔ خیال تھا کہ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے دعا کر دی جاتی، لیکن آپ کی محبت، آپ کا ذوق و شوق، آپ کا درد دل اس بات پہ مجبور کر رہا ہے کہ چند باتیں مزید عرض کی جائیں۔ واضح تو ہوتی رہتی ہیں، جلسے بھی آپ سنتے رہتے ہیں، محفلوں کی بھرمار ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس گئے گزرے دور میں بھی ذکر محبوب کے ڈنکے بج رہے۔ آپ ہیں کہ ذکر محبوب سن کر تھکتے بھی نہیں، سیری بھی نہیں ہوتی، حال میں مزید پکارتے رہتے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ اپنا کوئی کمال نہیں، یہ خدا داد ذوق ہے۔ یہ آپ کو یہ ذوق، اللہ کے محبوب کا ذکر سننے کا ذوق، یہ اللہ کی عطا ہے۔ یہ ذوق ہر کسی کو نہیں ملتا، ہر کسی کو نہیں ملتا۔ آپ اللہ کا شکر کیا کریں کہ ذکر محبوب سننے سنانے کے لیے اللہ نے آپ کو چن لیا ہوا ہے۔ یہ میں مبالغہ سے کام نہیں لے رہا، حقیقت عرض کر رہا۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ مکے میں بڑے بڑے دولت مند سرمایہ دار حسین و جمیل لوگ رہتے تھے، بڑے بڑے حاکم اور سردار رہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عشق محبوب کے لیے کالے رنگ کے بلال حبشی کو چنا۔ یہ اس کا چناؤ ہے، اس نے ذکر محبوب کے لیے ہمیں چن لیا۔ شکر کیا کرو اللہ کا۔ ہمارے اردا گرد اور بھی بڑے لوگ رہتے ہیں،
اللہ نے ان کو نہیں چنا، یہ توفیق ہی نہیں دی مسجد میں آئیں، خاص خاص لوگوں کو توفیق دی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم محفل میں جاتے نہیں، اللہ کی قسم یہ بات نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم محفلوں میں جاتے نہیں، ہم بڑے خوش ہیں، آرام سے سوتے ہیں، ٹی وی کے آگے بیٹھ کر رنگ رلیاں مناتے ہیں، بڑے خوش ہیں۔ انہیں غلطی لگی، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم ایسی محفلوں میں جاتے نہیں۔ بات یہ نہیں، اللہ کی قسم کارکنان قضاء و قدر ایسی پاکیزہ محفلوں میں انہیں آنے دیتے ہی نہیں۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کارکنان قضاء و قدر انہیں ایسی پاکیزہ محفلوں میں آنے دیتے ہی نہیں۔ وہ کچھ اور سمجھتے ہیں، بات کچھ اور ہے۔ یہ اللہ کا تم پہ، مجھ پہ، ہم پہ فضل ہے کہ محبوباں دے جلوے اگے اساں غلامی چاہی، اساں تساں غلامی چاہی، رومن تومن کار ہمیشہ اس سانو فرمائی۔ کسے پروانے نو پوچھیا تینوں سڑ کے کی لبدا، انہیں کیا ہوئے بے سمجھا جمال یار دی خاطر، جمال یہ ایک ذوق ہے، خاص خاص بندوں کو عطا ہوتا ہے، ہر کوئی اس قابل۔ اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ ہمیں ایسی پاکیزہ محفلوں میں حاضر ہونے کی توفیق دے رہا ہے۔ اصل راز کی بات یہ ہے۔ جمعے کے اندر بھی خطاب کیا، اب تھکا ہوا بھی ہوں، کچھ کمزور بھی ہوں، آپ بھی بڑے مصروف لوگ ہیں، لیکن پھر بھی پتہ نہیں مجھے اور آپ کو کیا ہو گیا ہے، ہمیں کیا ہو گیا۔ بعض لوگ ہم سے بڑے تنگ ہیں، خاص کر پولیس والے۔ ریکارڈنگ ہو بدماشی اور فحاشی کی تو اس پر پابندی نہیں، مسجدوں کے گرد پھیرے لگاتے رہتے ہیں، آواز اونچی ہو تو ہمیں ان کو پکڑیں۔ بعض لوگ ہم سے بڑے تنگ ہیں، ہم ان سے بڑے تنگ ہیں۔ کئی آرام پرست، تن پرست بڑے خوش ہیں کہ سپیکروں پر پابندی لگی، اوپر باہر آواز تو نہیں نا اللہ رسول کی آتی، مزے کر کے خراٹے کی نیند سوئیں گے، بڑے خوش ہیں۔ بد مست، تن پرست بڑے خوش ہیں۔ ہاں، یہ دور فتنوں کا دور ہے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ صبح کو لوگ مسلمان ہوں گے، شام کو کافر۔ یہ فرقوں کا دور ہے، فرقوں کا، گستاخوں اور بے ادبوں کی بہتات ہوتی جا رہی ہے۔ بڑا نازک دور ہے۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔
سونے والوں آپ کو کہہ رہا ہوں، ویسے تو آپ جاگ رہے ہیں، لیکن اس معاشرے کے اندر مسلک کے حوالے سے، عقیدے کے حوالے سے سنیوں آپ سوئے ہوئے ہیں۔ سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، خبردار، ہوشیار۔ یہ تمہارے سنی علماء دین نبی کے چوکیدار ہیں۔ یہ جلسے کر کے ہم کہتے رہتے ہیں سنیوں خبردار، ہوشیار، کہیں دین اور ایمان کے چور اور ڈاکو تمہارے ایمان نہ چھین کے لے جائیں۔ اس لیے ہم یہ جلسے کرتے ہیں، یہ محفلیں کرتے ہیں۔ اس کی حکمت سمجھ میں آئی ہے؟ سونے والوں ہوشیار، خبردار، چاروں طرف ڈاکو اور چور ہیں، اپنے عقیدے بچاؤ۔ یہ ہے ہمارا پروگرام۔ آپ ہم سے راضی رہیں یا ناراض ہو جائیں، آپ کی مرضی، کیونکہ آپ موجی لوگ ہیں، سنی موجی روحیں ہیں۔ اس لیے اس قوم کو آواز دیتے رہنا ہماری ڈیوٹی ہے، مانے نہ مانے ان کی مرضی۔ معراج شریف کے حوالے سے جو بات آپ کے ذہن نشین ہونی چاہیے وہ ایک دو باتیں ہیں، اس کے بعد سلام پڑھیں گے، دعا کریں گے۔ پہلی بات، معراج عروج سے ہے۔ عروج کے معنی بلندی۔ تو معراج کے معنی بلندی کا آلہ، بلندی کا زینہ، یعنی سیڑھی جس پر بندہ چڑھتا جائے تو بلند ہوتا جاتا ہے، یہ ہے معراج۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ معراج کس کو ہوئی، کون اس رات کو بلند ہوا؟ موٹی اور عام فہم بات یہ ہے، موٹی عقل کے لوگ یہی کہیں گے کہ بس جی حضور بلند ہوئے۔ تو میں پوچھتا ہوں وہ تو پہلے ہی بلند تھے۔ نہیں سمجھے؟ پہلے ہی بلند تھے، کیونکہ معراج کی رات وہاں گئے تھے جہاں سے آئے تھے۔ یہ تو ان کا اپنا دیس تھا، اوپر یہ حضور کا سابقہ دیس تھا، اسی وطن سے آئے تھے۔ تو جو بلندیوں سے اتر کر آئے ہماری خاطر، غیب الغیب دے دیسوں آیا۔ سوچتے جائیں میں کیا کہہ رہا ہوں، ذہن ساتھ ساتھ لے جائیں۔ غیب الغیب دے دیسوں آیا، شہر شہادت ڈیرا لایا۔ وہ تو ہماری خاطر بلندیوں سے نیچے اترے، وہ تو پہلے ہی بلند تھے۔ معراج کی رات پھر اوپر چڑھے، خود بلندی پانے کے لیے نہیں، ہمیں بلند کرنے کے لیے، ہمیں بلند کرنے کے لیے۔
پھر یہ معراج حضور کو ہوئی کہ ہمیں ہوئی؟ بولو نا، کس کو معراج ہوئی؟ اونچا کون ہوا؟ ہم ہوئے۔ دیر سے نور چلا، حرم تک پہنچا، سلسلہ ہم سب کے گناہوں کا کرم تک پہنچا۔ ذرا کھل کے بولو، بولو۔ دیر سے نور چلا 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 چلا، حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا تیرے گناہوں کا، ہم سب کے گناہوں کا کرم تک پہنچا۔ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا، میں تیرے قدم تک پہنچا۔ یہ ہماری معراج ہے، یہ تمہاری معراج ہے، یہ آپ کی معراج ہے۔ معراج کی رات ہوا یوں کہ جو شے میرے نبی کے ساتھ لگتی گئی معراج پاتی گئی۔ گویا اس ساری کائنات کو حضور نے معراج کرا دیا۔ یہ نقطہ ذہن نشین ہوا؟ بات سمجھ میں آئی؟ دیکھو نا، معراج حضور نے کیا، شان ہماری بنی، نماز ہمیں ملی۔ معراج حضور نے کیا، نماز ہمیں ملی۔ معراج حضور نے کیا، نجات ہمیں ملی۔ معراج حضور نے کیا، بخشش ہمیں ملی۔ معراج حضور نے کیا، قسمت ہماری جاگی۔ معراج حضور نے کیا، خدا ہمیں ملا۔ یہ ہماری معراج ہے۔ میں آپ کے ذوق کو سلام کہتا ہوں۔ آپ معراج والے نبی کے معراج والے امتی ہیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، حضور کے معراج سے ہمیں معراج ملی، ہمارا نصیبہ بلند ہوا، ہم بخشے گئے، ہماری شفاعت کا انتظام ہوا۔ لوگ پوچھتے ہیں اس رات میں نفلی عبادت کیا کرنی چاہیے؟ اس رات کی سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ معراج والے نبی پر درود پڑھنا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بقدر حسنہ و جمالہ و جودہ و نوالہ و فضلہ و کمالہ و صحبہ و آلہ و بارک وسلم۔ حضرات گرامی توجہ فرمائیے، یہ بات کیا ہے؟ حضور پہلے اوپر رہتے تھے، پھر نیچے آئے، پھر اوپر گئے، پھر واپس آئے۔ کبھی وہاں جاتے ہیں جہاں کوئی جا نہیں سکتا، پھر
پھر واپس آ جاتے ہیں. جاتے کیوں ہیں اور آتے کیوں ہیں؟ معلوم ہوا حضور کی ذات میں کوئی ایسا جوہر موجود تھا، کوئی ایسا جوہر موجود تھا، کبھی اوپر لے جاتا تھا کبھی نیچے لے آتا تھا. وہ کیا تھا؟ آئیے اس کا تھوڑا سا تجزیہ کر کے مسئلہ سمجھیں. صورت مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی ساری خدائی کو فیض دیتے رہے، دے رہے ہیں، دیتے رہیں گے. یہ ایمان ہے نا؟ اگر پہلے یہ مسئلہ معلوم نہیں تو اب معلوم کر لو. خدائی خدا کی ہے، مصطفائی مصطفیٰ کی ہے. خدا کی خدائی کہاں تک ہے؟ بولو جہاں تک ہے. مصطفیٰ کی مصطفائی کہاں تک ہے؟ جہاں تک اس کی خدائی ہے. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ قرآن. خدا ہے رب العالمین اور یہ ہے رحمت للعالمین. وہ عالمین کا رب ہے، یہ عالمین کا نبی ہے. جہاں تک اس کی خدائی ہے وہاں تک اس کی مصطفائی ہے. یوں سمجھیں الوہیت اس کی ہے، نبوت اس کی ہے، ربوبیت اس کی ہے، رحمت اس کی. ربوبیت اس کی ہے، رحمت. مزہ نہیں آ رہا؟ آپ تہ تک نہیں پہنچ رہے، بات کی تہ تک پہنچو. رب العالمین اور رحمت للعالمین قرآن کی دونوں آیتیں ہیں. ربوبیت، رحمت، اور آگے جملہ کہہ دوں، سنو. جو کچھ ہے کائنات میں سب کچھ اس کی ربوبیت کے پالے ہوئے ہیں. خدا نے کہا محبوب جو میری ربوبیت کے پالے ہوئے ہیں وہ سب آج سے تیری رحمت کے حوالے ہوئے. تیری رحمت کے حوالے. اس لیے یہ مسئلہ قرآن کی روح کے عین مطابق ہے. روح قرآن، مغز قرآن. یہ مسئلہ ہے کہ خدا کی ساری مخلوق کو حضور فیض دیتے رہے ہیں، پہلے بھی، اب دے رہے ہیں، آئندہ دیتے رہیں گے. اب جس کو فیض حضور دیتے رہے ہیں، دے رہے ہیں، دیتے رہیں گے، ان سب کے ساتھ حضور کا تعلق اور کنیکشن اور رابطہ ہونا چاہیے. وہاں تک رسائی حضور کی ہوگی تو فیض دیں گے. ٹھیک ہے؟ آپ اگر کسی کو کچھ دینا چاہیں
تو اس تک رسائی ہوگی تو دیں گے، اگر آپ کی رسائی نہ ہوئی تو کیا دیں گے؟ معلوم ہوا جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک میرے نبی کی رسائی ہے۔ یہ ہے معراج، یہ ہے معراج۔ معراج کا نقطہ یہ ہے کہ جہاں جہاں خدا کی مخلوق رہتی تھی فیض دینے کے لیے حضور کو وہاں وہاں جانا پڑا، ادھر بھی ادھر بھی، یہاں بھی وہاں بھی۔ وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ سارے مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، وہ تو زمان و مکان سے پاک ہے، یہ سب کچھ حضور کا ہے۔ خالق وہ ہے، مالک یہ ہے۔ فرق سمجھ رہے ہو نا؟ اعلیٰ حضرت نے اسی نقطے کو یوں بیان کیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ سنیوں میں تمہارے سچے اور سچے عقیدے پر قربان جاؤں، کتنے سچے لوگ ہو، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ اب دونوں جہاں ہیں، دونوں، ادھر والا جہان بھی ادھر والا جہان بھی، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ معراج کی رات حضور نے عملاً ثابت کر دیا کہ دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ ادھر کیوں گئے؟ فیض دینے۔ ادھر کیوں آئے؟ فیض دینے۔ کبھی ادھر آتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، وہ آئے بھی اور گئے بھی، مگر نظروں میں اب تک سما رہے ہیں۔ یہ چل رہے ہیں، وہ پھر رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں۔ اللہ زور سے سبحان اللہ پکار۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے ذوق میں اور بھی برکتیں دیں۔ یہ جو دونوں جہاں ہیں، دونوں جہاں سے مراد اوپر والا جہان، جہاں معراج کی رات گئے تھے، نیچے والا جہان جہاں میلاد کی رات آئے تھے۔ دیکھو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ یہ دونوں جہان، یہ نیچے والا جہان جہاں میلاد کی رات آئے تھے، وہ اوپر والا جہان جہاں معراج کی رات، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ اس کو کہتے ہیں۔ دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار۔ موٹی سی بات ہے، حضرت شیخ عبد الکریم جیلی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے صوفی ہیں۔ یہ کشف کے ذریعے اور روحانی پرواز کے ذریعے چاند میں پہنچے تھے۔ شیخ عبد الکریم جیلی، انہوں نے کتاب لکھی ہے انسان کامل۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادنا غلاموں میں سے ہیں، غلاموں میں سے۔ شیخ عبد الکریم جیلی فرماتے ہیں
کہ میں چاند پر گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ چاند کی مٹی سرمیلے رنگ کی ہے، سرمیلے رنگ کی مٹی۔ یہ سائنسدان تو آج پیدا ہوئے ہیں، اب انہوں نے کہا ہے چاند سے ہم مٹی لائے ہیں سرمیلے رنگ کی ہے۔ لوگوں میں آپ کو کیا سناؤں، یہ میرا موضوع نہیں، صرف ایک بات کہتا ہوں، محمد کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر، بدل دیتے ہیں تقدیریں محمد کے غلام اکثر۔ یہ حضور کے ادنا ترین غلاموں کی شان حضرت شیخ عبد الکریم جیلی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر یہ مسئلہ یوں لکھا ہے کہ ایک ہے عالم محسوسات اور ایک ہے عالم معقولات۔ محسوسات کس جہان کو کہتے ہیں؟ جو محسوس ہوتا ہے جہان، حواس خمسہ جہاں تک رسائی کر سکتے ہیں اس کو عالم محسوسات کہتے ہیں۔ آنکھوں سے دیکھا جائے، کانوں سے سنا جائے، ناک سے سونگا جائے، زبان سے چکھا جائے، ہاتھوں سے چھوا جائے، حواس کے ذریعے جو محسوس ہو جائے اس کو کہتے ہیں عالم محسوسات۔ وہ یہ کائنات ہے جس میں ہم رہتے ہیں۔ ایک ہے عالم معقولات۔ معقولات کا مطلب یہ ہے کہ جہاں احساس نہ پہنچے، صرف عقل اس بات کو مان لے کہ ہے، آنکھ سے دیکھا نہ جائے، صرف عقل سے سمجھا جائے، اس کو عالم معقولات کہتے ہیں۔ بات مشکل تو نہیں، یوں سمجھیں یہ ہے عالم ظاہر جس میں ہم رہتے ہیں، یہ محسوسات کا عالم ہے، اور ایک ہے عالم باطن جس میں معراج کی رات حضور گئے تھے، اس کو عالم معقولات کہتے ہیں۔ جو بات شیخ عبد الکریم جیلی رحمت اللہ علیہ نے بیان کی، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جہان صورت ہے، یہ ساری صورتیں ہی صورتیں ہیں، یہ جہان صورت ہے اور وہ جہان معنی ہے۔ معنی لفظ صورت ہوتا ہے اور معنی بے صورت ہوتا ہے، معنی بے صورت ہوتا ہے۔ صورت سے سمجھ آتی ہے کہ کسی بے صورت کی صورت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عاشق رسول۔ لفظ محسوس ہوتا ہے لیکن اس کا معنی محسوس نہیں، معقول ہوتا ہے، سمجھا جاتا ہے، دیکھا نہیں جاتا۔ سمجھا گئی بات؟ حضرات گرامی، شیخ عبد الکریم جیلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صورت و معنی کے درمیان، یعنی عالم محسوسات اور عالم معقولات کے درمیان حی اللہ ہیں۔ کیا مطلب؟ محسوسات اور معقولات صورت و معنی کی اصل ہیں، یا یوں سمجھیں کہ شیخ جیلی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
عالم محسوسات اور عالم معقولات یعنی صورت و معنی، یعنی عالم ظاہر اور عالم باطن کا معدن ہے، یعنی کان ہے، جیسے نمک کی کان۔ اب نہیں بات سمجھے؟ 14 طبق کی کان ہے حضور، معدن کائنات ہیں، کان موجودات ہیں، حیولہ صورت و معنی ہیں، اصل کائنات ہیں، محسوسات بھی آپ کے محتاج، معقولات بھی آپ کے محتاج۔ آپ ادھر بھی فیض دیتے ہیں، ادھر بھی فیض دیتے ہیں۔ اس فیض دینے کے لیے حضور کی 2 حالتیں ہیں، ایک آپ کی بشریت، ایک آپ کی نورانیت۔ آپ کی بشریت اس عالم کو فیض دے رہی ہے، آپ کی نورانیت اس عالم کو فیض دے رہی ہے۔ اللہ، بشر نہ ہوتے تو ہمیں دے نہ سکتے، نور نہ ہوتے تو انہیں نہ دے سکتے۔ ہمیں دینے کے لیے ان کا بشر ہونا ضروری تھا، اوپر والی مخلوق کو دینے کے لیے ان کا نور ہونا ضروری تھا۔ لہذا معراج کی رات، میلاد کی رات ادھر کیوں آئے؟ ہمیں فیض دینے کے لیے۔ معراج کی رات ادھر کیوں گئے؟ انہیں فیض دینے کے لیے۔ سنیو، تمہیں تو مفت میں موج لگی ہوئی ہے۔ کبھی میلاد مناتے ہو، کبھی معراج مناتے ہو۔ میلاد ان کے آنے کا نام ہے، معراج ان کے جانے کا نام ہے۔ تم کتنے مبارک لوگ ہو، کبھی اللہ کے یار کو آتا ہوا دیکھتے ہو، کبھی جاتا ہوا دیکھتے ہو۔ واہ واہ، محبوباں دے جلوے اگے اساں غلامی چاہیے، اساں غلامی چاہیے، اے تے اساں غلامی چاہیے۔ رومن تومن کار ہمیشہ اس سانو فرمائی۔ یہ ڈیوٹی ہماری ہے، یہ ڈیوٹی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اب سنو، حضور کی ذات میں دونوں نسبتیں موجود تھیں، ادھر والی بھی ادھر والی بھی۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ نور بھی تھے، ادھر کی نسبت، آپ بشر بھی تھے، ادھر کی نسبت۔ ادھر کیوں جاتے تھے، ادھر کیوں آتے تھے؟ بس یہ مسئلہ سمجھانا ہے۔ ادھر کیوں جاتے تھے، ادھر کیوں آتے تھے؟ توجہ، شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب دو چیزیں آپس میں اس طرح اکٹھی ہو جائیں
کہ ایک ان میں غالب ہو، دوسری چیز مغلوب ہو، تو مسئلہ یہ ہے حکم غالب کا جاری ہوگا۔ حکم میرا خیال ہے آپ سمجھے نہیں، یہ ہے فقہ کا علم۔ کیا عرض کر رہا ہوں؟ فقہ کا علم۔ علم فقہ میں یہ بات مسلم ہے کہ جب دو چیزیں ایک جگہ یکجا جمع ہو جائیں، دو چیزیں اس طرح جمع ہوں کہ ایک چیز غالب ہو، دوسری مغلوب ہو، یعنی ایک زیادہ ہو، دوسری تھوڑی ہو، تو جو زیادہ ہے حکم اس کا چلے گا، حکم اسی کا چلے گا۔ مثلا مثال سے سمجھو، کسی عورت نے اپنی چھاتی کا دودھ کسی بچے کو اس طرح پلا دیا کہ اس میں پانی بھی ملا دیا، پانی ملا کے کسی عورت نے بچے کو، کسی بچے کو پانی ملا ہوا دودھ پلا دیا۔ اب علماء کے پاس فتویٰ آئے گا کہ وہ بچہ جس نے کسی عورت کا پانی ملا دودھ پیا ہے، کیا اس کا وہ رضائی بیٹا ثابت ہو جائے گا؟ جس ماں کا دودھ پیا جائے اس کا ماں ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ کیا یہ پانی ملا ہوا دودھ پینے سے وہ بچہ رضاعت کے طور پر اس عورت کا بیٹا کہلائے گا شرعاً کہ نہیں؟ فقہ کے علماء، فقیہ اور مفتی فرماتے ہیں پہلے یہ بتانا پڑے گا کہ وہ جو پانی ملا ہوا دودھ پلایا ہے بچے کو، اس میں دودھ غالب تھا یا پانی غالب تھا؟ دودھ زیادہ تھا یا پانی زیادہ تھا؟ اگر دودھ زیادہ ہے اور پانی تھوڑا ہے تو رضاعت ثابت ہو گئی، اور اگر دودھ کم تھا اور پانی زیادہ تھا تو رضاعت ثابت نہیں ہوئی۔ حکم غالب کا ہوگا، حکم غالب کا چلے گا۔ کیا معنی؟ جو زیادہ ہوگا حکم اسی کا چلے گا۔ اگر دودھ زیادہ ہے تو حکم دودھ کا چلے گا، اگر پانی زیادہ ہے تو حکم پانی کا چلے گا، اور اسی پر فتویٰ ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ نہیں آئی تو ایک مثال اور دیتا ہوں۔ کسی شخص کے منہ میں خون نکلا، منہ سے لعاب کے ساتھ مل کر، بلغم میں مل کر، لعاب میں مل کر منہ سے خون نکل آیا۔ اب یہ دو چیزیں ایک جگہ اکٹھی ہو گئی ہیں، کیا وضو ٹوٹا کہ نہیں؟ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ یہ پتہ کرو کہ لعاب زیادہ تھا یا خون زیادہ تھا۔ جو غالب ہوگا حکم اسی کا چلے گا۔ اگر خون اس لعاب میں زیادہ ہے تو وضو ٹوٹ گیا، اگر لعاب زیادہ ہے تو وضو نہیں ٹوٹا، حکم غالب کا چلے گا۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک اور مثال دیتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ۔ چاندی کا سکہ، اس میں خالص چاندی بھی ہو اور کھوٹی چاندی بھی، دونوں ملا کے سکہ جب آپ کے سامنے آئے تو کیا یہ چاندی ہے یا نہیں؟ حکم غالب کا چلے گا۔ اگر خالص چاندی زیادہ ہے تو حکم چاندی کا چلے گا، اگر کھوٹی چاندی زیادہ ہے تو حکم کھوٹی کا چلے گا۔ اب تو بات سمجھ میں آ گئی، مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ معلوم ہوا دو چیزیں جس جگہ جمع ہو جائیں
ان میں جس کا غلبہ ہوگا حکم اسی کا چلے گا. اب میرے نبی کی ذات میں دو چیزیں جمع ہو گئیں، ایک نورانیت، ایک بشریت. اب کیا کریں؟ یہ مسئلہ حل کیسے کریں؟ اس فقہی شرعی اصول کے مطابق مسئلہ یہ نکلا کہ جس کا غلبہ ہوگا حکم اسی کا چلے گا. حضور کی ذات میں نورانیت بھی تھی، بشریت بھی تھی. جب بشریت نورانیت پر غالب آتی تو ادھر آ جاتے، جب نورانیت بشریت پر غالب ہو جاتی تو ادھر چلے جاتے. ہاں سمجھیں، اب یوں سمجھیں، حضور علیہ السلام کبھی کھانا کھا لیتے تھے، کبھی تھوڑی سی کھجوریں کھانا، پھر پانی پی کر پھر رہ جانا، پھر 2 مہینے یوں ہی گزارا. صلی اللہ ہاں. کبھی بھوک لگتی تھی، کبھی بالکل بھوک نہیں لگتی تھی. جب بھوک لگتی تھی تو کھا لیتے تھے، نہیں لگتی تھی تو 40 دن تک نہ کچھ کھاتے تھے نہ پیتے تھے. عادتاً بشر 40 دن تک بھوکا پیاسا نہیں رہ سکتا. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور 40 دن رات تک بھوکے رہے، کمزور بھی نہیں ہوئے، صحت بھی نہیں بگڑی، بھوک بھی نہیں لگی. یہ کیا تھا؟ یہ نبی کی صرف بشریت کو ماننے والے کہتے ہیں حضور نے کھانا کھایا، یہ کیا؟ ہم کہتے ہیں 40 دن نہ کھایا، وہ کیا؟ اب بات سمجھ میں آئی ہے؟ وہ کہتے ہیں حضور نرے ہی بشر تھے، فرش پہ چلتے تھے، بازاروں میں پھرتے تھے. ہم کہتے ہیں کہ تم نے یہ تو دیکھا کہ فرش پہ چلتا ہے، بازاروں میں پھرتا ہے، تم نے یہ نہ دیکھا عرش پہ چلتا ہے، دنا کی گلیوں میں پھرتا ہے. وہ بھی دیکھو، یہ بھی دیکھا، وہ بھی دیکھو. اس کو تم نے ادھر دیکھا، ادھر کیوں نہیں دیکھا؟ تم ادھر والے ہو، ہم ادھر والے بھی ہیں ادھر والے بھی ہیں. ہم نے اسے ادھر بھی دیکھا، ہم نے اسے ادھر بھی دیکھا. جبریل کی آنکھوں سے پوچھو، اے چشم حقیقت بھی کہہ تو، اے چشم حقیقت بھی کہہ تو، جنہیں فرش پہ تو نے دیکھا تھا، سدرا سے بڑے تو کیا پایا. جبریل سے پوچھو، اگر ہماری بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی جبریل سے پوچھ لو. جبریل بھی کہتا ہے اوتھوں تیک نہ کوئی ہور گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا سدرا دی حد توڑ گیا. ایک کالیاں زلفاں، ایک کالی کملی، ایک کالی کملی والا سی جڑا سدرا دی حد
جو لوگ میرے نبی کو صرف ادھر دیکھتے رہے، وہ صرف بشر سمجھتے رہے، ہم سنی لوگ میلاد بھی مناتے ہیں، معراج بھی مناتے ہیں، ادھر بھی دیکھتے ہیں ادھر بھی دیکھتے ہیں، بشر بھی مانتے ہیں، نور بھی مانتے ہیں۔ میلاد نے اس کی بشریت ثابت کر دی، معراج نے اس کی نورانیت ثابت کر دی۔ جب نورانیت کا غلبہ ہوتا تھا تو معراج ہو جاتا تھا، جب بشریت کا غلبہ ہوتا تھا میلاد ہو جاتا تھا۔ ذرا کھل کے نہیں بولتے آپ۔ مسئلہ ذہن نشین ہوا، دل اور دماغ میں صفائی اور روشنی آئی۔ ہاں، جو چیز غالب ہو حکم اسی کا ہوتا ہے۔ جب بھوک لگتی تھی بشریت غالب ہوتی تھی، جب 40 دن تک نہ بھوک لگتی نہ پیاس لگتی نورانیت غالب ہوتی تھی۔ یہ دونوں حضور کی صفتیں ہیں، ان دونوں صفتوں میں سے ایک کو ماننا اور دوسری کا انکار کرنا حضور کا انکار ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ محبوب تو نے دیکھا ہے ان مکے کے لوگوں کا عالم؟ یا اللہ کیا کرتے ہیں یہ؟ فرمایا يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ جو تجھے دیکھ رہے ہیں نا، اللہ کی قسم تجھے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ قرآن کی آیت، یہ جو تجھے دیکھ رہے ہیں یہ تجھے دیکھتے، یہ جو تجھے دیکھ رہے ہیں یہ تجھے نہیں دیکھ رہے، یہ جو تجھے دیکھ رہے ہیں یہ تجھے نہیں دیکھ رہے، دیکھ رہے ہیں تجھے اوپر سے، نہیں دیکھ رہے تجھے اندر سے۔ یہ دیکھ رہے ہیں تیری بشریت کو، نہیں دیکھ رہے تیری نورانیت کو۔ کیا مسئلہ واضح کر دیا خدا نے۔ اللہ کہتا ہے میں قسم اٹھاتا ہوں جو تجھے دیکھ رہے ہیں وہ تجھے نہیں دیکھ رہے، یعنی تیری صورت دیکھ رہے ہیں، تیری حقیقت نہیں دیکھ رہے۔ جبریل کی آنکھوں سے پوچھو اے چشم حقیقت بین، کہہ تو جن فرش پہ تو نے دیکھا تھا، عرش سے بڑے تو کیا پایا۔ جبریل تھا نا جو ظاہر کو بھی دیکھتا تھا باطن کو بھی دیکھتا تھا، اوپر سے بھی دیکھتا تھا اندر سے بھی دیکھتا تھا حضور کو، اور وہ ابو جال تھا جو اوپر سے دیکھتا تھا اندر سے نہیں دیکھتا تھا، اور وہ ابو بکر تھا جو اوپر سے بھی دیکھتا رہا اندر سے بھی دیکھتا رہا۔ لہذا میلاد اگر حضور کی بشریت کی دلیل ہے تو ہم نے مانا، یہ بھی تو مانو کہ معراج حضور کی نورانیت کی دلیل ہے۔ ہم تو یہ بھی مانتے ہیں، تم کیوں نہیں مانتے؟ اللہ تمہیں ماننے کی توفیق دے۔ حضرات ایک مختصر مقدمہ تھا، تمہید باندھی تھی حضور کے معراج اور میلاد کا فلسفہ، آنے اور جانے کا فلسفہ، اپنی ناقص فہم کے مطابق سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ جسے یاد رہا اسے یاد رہا، جو بھول گیا سو بھول گیا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ معراج کی رات صرف حضور کو ہی بلندی نہیں ملی بلکہ ہر شے کو حضور نے بلند کر دیا۔ مواہب الدنیا میں حضرت امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی وَلَمَّا انْتَهَا إِلَى الْعَرْشِ
تمسک العرش بعضیالہ، معراج کی رات جب حضور نے عرش پر قدم رکھا تو عرش نے آپ کا دامن تھام لیا. عرش نے آپ کا دامن تھام لیا. کتنے پیارے لفظ ہیں. تمسک العرش بعضیالہ، عرش نے آپ کا دامن پکڑ لیا. عرش نے منو دست و دامانے، جس نے نبی اور آل نبی کا دامن تھاما وہ بخشا گیا. اے عرش تو کتنا خوش نصیب ہے، عرش خدا ہو کر تو دامن مصطفیٰ کو تھام رہا. اب رہی یہ بات کہ حضور نے عرش پہ قدم رکھا، جوڑوں سمیت رکھا یا جوڑے اتار کے رکھا. بس آخری مسئلہ. امام ابن ابی جمرہ رحمت اللہ علیہ اس امت کے جلیل القدر امام ہوئے ہیں اور زبردست محدث اور فقیہ ہوئے ہیں. وہ فرماتے ہیں میرا مسلک اور عقیدہ یہ ہے کہ حضور جوڑوں سمیت عرش پر گئے تھے. بالکل ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ متقدمین میں ہیں. متاخرین علماء، بعد میں آنے والے علماء میں حضرت علامہ نبہانی رحمت اللہ علیہ جواہر البحار شریف کے اندر لکھتے ہیں میرا بھی مسلک یہی ہے کہ معراج کی رات حضور نے جوڑوں سمیت عرش پر قدم رکھا. دلیل یہ دیتے ہیں، دلیل بھی سنو. کہتے ہیں کہ سارے معراج کے متعلق آیتیں، حدیثیں، روایتیں کتابوں میں موجود ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ عرش پر جوڑوں سمیت جانے کی روایت نہیں ملتی، روایت نہیں ملتی. یہ بزرگ جن کا میں نے نام لیا ہے یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں یہ بتاؤ کہ جوڑے اتارنے کی روایت کیوں نہیں ملتی. نہیں سمجھے؟ یہ دیکھو نا علماء کی بحث کتنی پیاری بحث ہے. کیسی دلیل دیتے ہیں. وہ فرماتے ہیں ان علماء سے پوچھتے ہیں جو کہتے ہیں جوڑوں سمیت عرش پر جانے کی کوئی روایت ہمیں نہیں ملی. تو یہ بزرگ فرماتے ہیں اللہ کے بندو، جوڑوں سمیت جانے کی تمہیں روایت نہیں اگر ملی تو جوڑے اتارنے کی روایت بھی تو نہیں ملی. یا تم بتاؤ کہ حضور نے کہاں جوڑے اتارے تھے. آدمی جب گھر سے نکلتا ہے تو جوڑے اتار کے نکلتا ہے کہ پہن کے؟ دستور ہے نا. مسجد میں جاتا ہے تو جوڑے اتار کے، کسی مقدس مقام پہ جاتا ہے تو جوڑے. موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے تو قرآن نے کہہ دیا جوڑے اتار کے آئے تھے. دیکھو قرآن کہتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پتھر پر آئے تو اللہ نے فرمایا فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ، موسیٰ جوڑے اتار کے آگے آنا. جوڑے اتار کے آگے آنا. اگر موسیٰ کو معراج ہو تو حکم آتا ہے جوڑے اتار کے آؤ. آگے طور پہاڑ ہے تو چاہیے تھا نا جہاں خدا نے اپنے محبوب کو عرش پر بلایا تو خدا کہیں کہتا کہ محبوب یہ عرش ہے جوڑے اتار کے آؤ. وہ خدا جس نے موسیٰ سے کہا کوہ طور پر جوڑے اتار کے آؤ، وہ خدا کہتا کہ محبوب عرش نور پر جوڑے اتار کے آؤ. لیکن کلیم اللہ کو کہنے والا خدا
حبیب اللہ کی جب باری آئی تو چپ رہا. سوچو آخر کوئی بات ہے نا. یا بتاؤ اللہ نے کہا ہو, چلو جبریل نے کہا ہو جوڑے اتار دو, ہاں یہ کوئی روایت نہیں ملتی جوڑے اتارنے کی. جوڑوں سمیت جانے کی روایت مل جاتی ہے, ملتی ہے. علماء لکھتے ہیں کہ جب حضور عرش پر قدم رکھنے لگے معراج کی رات, تو حضور عرش پر جب قدم رکھنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخاطب کیا, یا حبیبی محمد, خطاب آیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے اس خطاب کا حضور پر اثر ہوا. آخر خدا بول رہا تھا, حضور متاثر ہوئے اس خطاب الہی سے. اور جب اللہ خطاب کرے تو پھر اس خطاب کی تاب کون لائے؟ اللہ کے ساتھ گفتگو, اللہ کی بات جب سنی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً ادب کے لیے نیچے جھک کر جوڑے اتارنے چاہے. یہ روایت جو میں پیش کر رہا ہوں تفسیر روح البیان, ارائس البیان اور دیگر کتابوں میں ملتی ہے. علامہ نبہانی نے نقل کی ہے, دیگر علماء نے. حضور نیچے جھک کر جوڑے اتارنے لگے تو پھر غیب سے آواز آئی, اے محبوب یہ کیا کر رہے ہو, جوڑوں سمیت آ جاؤ, جوڑے مت اتاریے. یہ روایت ملتی ہے کہ جس خدا نے کلیم اللہ سے طور پر کہا جوڑے اتار کے آؤ, وہی خدا حبیب اللہ کو عرش نور پر خطاب کرتا ہے جوڑوں سمیت آؤ. اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے, یہ خطاب اس لیے آیا کہ یہ بتانا مقصود تھا کہ موسیٰ کلیم کو ہم نے اس لیے کہا تھا طور پر جوڑے اتار کے آؤ, تاکہ طور کی مٹی موسیٰ کے قدموں کو لگے اور موسیٰ کو عظمت ملے. اور محبوب سے اس لیے کہا کہ جوڑوں سمیت آؤ تاکہ محبوب کے جوڑوں کی مٹی عرش کو لگے, عرش کو عظمت ملے. اللہ قربان جاؤں اس محبوب کی عظمتوں رفعتوں پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں, اے میرے خدا بندہ میں ڈرتا ہوں تیری پاک سرکار میں کوئی ادب کے خلاف بات سرزد نہ ہو. موسیٰ کلیم کو تو نے طور پر کہا تھا جوڑے اتار کے آؤ, تو میں نے آج خود سوچا کہ میں بھی اتار دوں. آہا. اب حدیث میں روایت میں جو لفظ آتے ہیں اس کا ترجمہ کسی عاشق نے شعر کی صورت میں پیش کیا ہے, لیکن مزہ آ گیا. وہ شعر یہ ہے, جب حضور نے یہ کہا کہ جب موسیٰ کلیم اللہ کو حکم ہوا تھا جوڑے اتار دو, مجھے اگرچہ اتارنے کا حکم نہیں ہوا, میں نے آج خود سوچا ہے کہ میں بھی ادب والی جگہ پہ آ رہا ہوں جوڑے اتار دوں. تو جواب کیا آیا, پھر ندا آئی, پھر ندا آئی, ذرا اس بات پر بھی غور ہو, تم کہاں موسیٰ کہاں وہ اور تھے تم, اور وہ اور تھے تم. پھر ندا آئی, پھر ندا آئی, ذرا اس بات پر بھی غور ہو, تم کہاں موسیٰ کہاں وہ اور تھے تم اور ہو.
تیرے صدقے عرش پیدا، محبوب تیرے صدقے عرش پیدا، تم ہمارے نور ہو، اور بات تو یہ ہے کہ تم خود چراغے طور ہو۔ اللہ یا رسول، ایک بار سبحان اللہ پکار۔ آہا، اب یہ ایک بڑا لمبا مکالمہ ہے کہ کلیم کون ہوتا ہے، حبیب کون ہوتا ہے۔ اگر اس طرف چل پڑوں تو بات لمبی ہو جائے گی، صرف اتنی بات کہہ کے آگے چلتا ہوں۔ کلیم اور حبیب میں بڑا فرق ہے، کلیم اور حبیب میں بڑا فرق ہے۔ ہاں، کلیم خود گیا تھا، حبیب بلایا گیا تھا۔ کلیم طور پہ جا کے کہتا رہا رب آرینی، آگے سے جواب آتا رہا لن ترانی۔ محبوب تو گھر ام ہانی کے سویا تھا اور خدا خود پکارتا رہا آ جانی، آ جانی۔ کتنا فرق ہے۔ تو بدی جمال و خوبی، تو اس والضحیٰ کے چہرے کے ساتھ کسی عاشق نے حد کر دی۔ عاشق لوگ بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ میں نے علامہ اقبال سے پوچھا یہ عاشق جو بات کی تہ تک چلے جاتے ہیں اور بال کی کھال اتار لیتے ہیں اور رگے گل سے بلبل کے پر باندھ لیتے ہیں، یوں لگتا ہے یہ خدا سے مشورہ کر کے بات کر رہے ہیں۔ یہ عاشق لوگ کیا کرتے ہیں اور یہ چیزیں کہاں دیکھتے ہیں جو بیان کر دیتے ہیں؟ تو اقبال وجد میں آیا، جھوما، کہنے لگا نگاہ عاشق کی دیکھ لیتی ہے پردہ میم کو اٹھا کر۔ پردہ میم کو اٹھا کر۔ عاشقوں کی نظر بڑے دور کام کرتی ہے، ملا کی نظر میں کچھ نہیں آتا۔ نگاہ عاشق کی دیکھ لیتی ہے پردہ میم کو اٹھا کر، وہ بزم امکا میں آ کے بیٹھے ہزار منہ کو چھپا چھپا کر، ہزار منہ کو چھپا چھپا کر۔ اقبال نے شعر کہا اردو میں، وہ بھی غیر مطبوعہ شعر ہے، پتہ نہیں آپ کو سمجھ میں آیا ہے کہ نہیں۔ میں نے ایک پنجابی شاعر سے منت سماجت کی کہ میری سادی قوم کو پنجابی میں سمجھا اقبال کیا کہہ رہا ہے، تو پنجابی کے شاعر نے تو قلم توڑ دیے، کہنے لگا اقبال کہتا ہے لکھ میم دے پردے پا پا آ، تینو عاشق لوگ سنجان گئے، پویں کہندا رو تو انا بشرن، تینو جانن والے جان گئے، تینو جانن والے، تینو جانن والے، پویں کہندا رو تو انا بشرن، تینو جانن والے۔ ہاں ہاں ہاں، یہ عاشق لوگ بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ ایک عاشق بولا، کہنے لگا تو بدی جمال و خوبی سرے تور گر خرامی، سرے تور گر خرامی، آرے نی بگوید آن کس کے بگفت لن ترانی۔ زبان یار من ترکی و من ترکی نمیدان، فارسی کا شعر ہے، مزہ آ گیا۔ عاشق ہے کہنے والا، وہ کہتا ہے کہ موسیٰ کلیم بڑی شان والے تھے، طور پر ٹہلتے رہے اور کہتے رہے تو سامنے آ میں تجھے دیکھوں، تو سامنے آ میں تجھے دیکھوں، تو سامنے آ میں تجھے دیکھوں۔ خدا نے بڑی بے نیازی سے کہا تو دیکھ نہیں سکتا، تو دیکھ نہیں، میں تجھے دیکھتا رہتا۔
فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میری نظریں تو بس تجھی پہ لگی رہتی. واہ واہ سبحان اللہ. حضرات گرامی یہاں حد کر دی. حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے کیا مزے کی بات فرما گئے. وہ فرماتے ہیں معراج کی رات جب حضور عرش پر پہنچے تو جوڑے اتارنے کی کوشش کیوں کی؟ کیا داعیہ تھا، کیا تقاضا ہوا کہ آپ جوڑے اتارنے کے لیے جھکے؟ کیوں اتارنے لگے تھے؟ اللہ نے تو کہا نہیں تھا اتارو، تو آپ کیوں اتارنے لگے؟ پھر اللہ نے کیوں کہا نہ اتاریے نہ اتاریے رہنے دیجیے؟ ابن عربی نے حد کر دی. کوئی چھوٹا آدمی نہیں بول رہا. حضرت ابن عربی رحمت اللہ علیہ جن کے متعلق حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں کہ میں جب دیکھتا ہوں ابن عربی کی شان تو اللہ کے مقربین کی پہلی صفوں میں نظر آتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ بات اصل میں کچھ اور تھی. یہ صوفی لوگوں کی گفتگو ہے، فقیروں کی، مولویوں کی نہیں، فقیروں کی گفتگو، اہل کشف اور مشاہدہ کی بات. آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور نے عرش پر قدم رکھا تو آگے سے اللہ نے خطاب کیا، تو اللہ کے خطاب کی جلوہ ترازیوں، عشوہ کاریوں، تجلیوں کی ہیبت پڑی حضور پر. اللہ کے خطاب کی ہیبت طاری ہوئی. جب ہیبت طاری ہوئی تو چونکہ حضور بشریت سمیت عرش پر جا رہے تھے، بشریت سمیت جوڑوں سمیت جا رہے تھے، تو حضور کی بشریت جو تھی وہ اللہ کے خطاب کی ہیبت کے آگے متاثر ہو گئی. بشریت سکڑنے لگی، سمٹنے لگی، چھپنے لگی، ڈر گئی. ابن عربی فرماتے ہیں کہ بشریت ڈر کر، سمٹ کر حضور کے قدموں سے لپٹ گئی. اور بشریت کو چھپنے کی جگہ نہ ملی اللہ کے خطاب کی ہیبت کے سامنے، تو بشریت سمٹی اور نبی کے قدموں کے ساتھ جوڑوں میں چھپ کے لپٹی، اور حضور کو اللہ کے اس خطاب کا، حقیقت محمدیہ کو اتنا لطف آیا، اتنا مزہ آیا کہ حضور کا جی چاہا کہ بشریت کو اتار کے نیچے پھینک دوں اور میں یہی رہ جاؤں. بشریت کو حضور کی بشریت کو غش آ گیا اور حضور کی حقیقت کو لطف آ گیا.
پھر کہتا ہوں حضور کی بشریت اللہ کے جلوہ خطاب کے آگے بے ہوش ہو گئی اور حضور کی حقیقت کو ہوش آ گئی، وہ ہوش میں رہی، چاہا کہ خدایا براہ راست بے پردہ بے حجاب تیرے خطاب میں اگر ایسی لذت ہے تو حضور نے چاہا۔ صبر کرو، صبر کرو، کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، صبر صبر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بقدر حسنہ و جمالہ و جودہ و نوالہ و فضلہ و کمالہ و صحبہ و آلہ و بارک وسلم۔ اس کے منہ میں پانی ڈالو، کان میں درود شریف پڑھے آہستہ سے کوئی دوست، ایک بار کہیے سبحان اللہ، ذوق سے بولیے، پیار سے بولیے، جوش سے بولیے، مزے سے بولیے، لطف سے بولیے، فرید سے بولیے، پریم سے بولیے، جھوم کے بولیے، للکار کے بولیے، ذرا پکار کے بولیے۔ ہائے ہائے، عاشقوں کی باتوں میں اتنا لطف ہے۔ اے ابن عربی، تجھ پہ خدا کی کروڑوں رحمتیں نازل۔ مسئلہ سمجھیے کہ جب اللہ کے خطاب کی لذت نے حضور کو اتنا مزہ دیا، اتنا مزہ دیا، سوچا کہ یہ تو بشریت کے پردے تھے آگے، یہ آج خود ہٹ رہے ہیں تو ہٹنے دوں۔ بشریت چھپ کے جب قدموں سے لپٹ گئی تو حضور نیچے جھکے جراب کی طرح، وہ لپٹی ہوئی تھی، میں اتار کے اس کو نیچے پھینکوں اور میں ادھر ہی رہ جاؤں۔ اللہ کو اس امت پہ رحم آ گیا، مجھ پہ ترس آ گیا، تم پہ ترس آ گیا کہ اگر میرا محبوب بشریت اتار کے پھینک دیتا ہے، یہ تو نرا نور رہ جاتا ہے، نرا نور رہ جاتا ہے، نرا نور رہ جاتا ہے، یہ واپس نہیں جائے گا تو بیچاری عاجز امت کا کیا بنے گا؟ اللہ نے فوراً پکار کے کہا، محبوب لا تخلا نالیک، یہ جوڑوں میں بشریت چھپی ہوئی ہے، اسے نہ اتارو، بشریت سمیت آ جاؤ، آ جاؤ۔ ہاں ہاں سبحان۔ حضرات، خدا نے ہم پہ کتنا کرم کیا۔ اگر حضور اس زمین پر واپس نہ آتے، اسی دیس میں رہ جاتے تو ہم کیا کرتے؟ ہمیں کون بخشواتا؟ ہماری قبروں میں کون تشریف لاتا؟ ہماری شفاعت کون کرتا؟ ہمارے درود کون سنتا؟ ہمیں مدینے میں کون بلاتا؟ ہمارے سلاموں کا جواب کون دیتا؟ ہماری شفاعت کون فرماتا؟ وہ تو ادھر ہی عالم وجود میں گم ہو کے رہ جاتے، خدا کے جلووں سے ایک جلوہ بن جاتے، وہ عالم بالا میں رہ جاتے۔ پر اے کملی والے مولا، میں تیرے کرم کے بھی قربان جاؤں، کریم خدا بھی ہے، کریم مصطفیٰ بھی ہے، وہ ہر عالم کی رحمت تھے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ حضور پھر آ گئے، حضور پھر آ گئے۔ کملی والے ہمارا سلام قبول کرو، دست بستہ کھڑے ہو جائے۔